اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اس سے ماقبل آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن سے اس ہدایت سے نفع وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں۔ اس کے ماں بعد جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا متقین کی صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ متقین کون ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو لفظوں کے اندر ایمان کی تعریف بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب۔ ایمان لغت کے اندر کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور سے مان لینا، اور اصطلاح شرع کے اندر کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے مان لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ محسوسات اور مشاہدات کے اندر کسی کی بات کو مان لینے کو ایمان نہیں کہتے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پھر کوئی وہ کہے کہ میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے، تو دوسرا آدمی اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں بھائی واقعتاً تم نے جو سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو اس نے اس کی بات کو مانا ہے، یہ اس کی بات کو مان لینا، یہ تصدیق کہلاتا ہے، ایمان نہیں کہلاتا۔ اور غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جن کو انسان نہ بدیہی طور پر جان سکے اور نہ ہی اپنے حواس خمسہ کے ذریعے جان سکے۔ اسی طرح ایمان بالغیب کا معنی ہوا کہ وہ باتیں، وہ غیب کی خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو مانیں، تو یہ ایمان بالغیب ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن کو ہم بدیہی طور پر یا حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہ کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے، اب ان باتوں پر جو ہم یقین رکھتے ہیں اس کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اسی طرح فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کا قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی آداب، واجبات، فرائض، سنن، اوقات، تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا، اور اسی طرح نماز پر دوام اور ہمیشگی اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے اقامت الصلاۃ۔ کبھی پڑھ لینا کبھی نہ پڑھ لینا، یا پڑھتا ہے جلدی جلدی پڑھتا ہے، رکوع سجود کا خیال نہیں رکھتا، تو یہ شخص اقامت الصلاۃ کے مفہوم کے اندر داخل نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ينفقون یہ تمام صدقات کو شامل ہے، خواہ صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں، جتنی بھی صدقات ہوں یہ تمام صدقات کو شامل ہے۔ اور اگر رزقناہم کے لفظ پر توجہ دی جائے تو یہ لفظ ایک بہت بڑا داعیہ ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اسی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر انسان سوچے کہ جو رزق اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ جو رزق میرے پاس ہے یہ اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، اور پھر میرے اوپر جو اللہ رب العزت کے واجبات ہیں، جو اللہ رب العزت نے اس مال میں سے میرے اوپر جو چیزیں واجب کی ہیں ان کو میں ادا کروں، تو یہ رزق تو اللہ کا ہے۔ اگر میں سارا کا سارا ہی اللہ کی راہ میں لٹا دوں تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ انسان کے دل میں ایک داعیہ پیدا کرتا ہے۔ پھر من تبعیضیہ، اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سارا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ بعض مال خرچ کرتے۔ متقین تقویٰ کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جو بعض مال خرچ کرتے ہیں، متقین ہیں وہ لوگ۔ تو
بعض مال خرچ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ایک چیز تو ایمان کا ذکر ہوا، دوسری نماز کا ذکر ہوا، اور تیسرا انفاق کا ذکر ہوا۔ تو یہ 2 چیزیں بنی، ایک ایمان، دوسرے اعمال۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان تو اس کی اہمیت تو سب کو معلوم ہے کہ ایمان اصل اصول ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اعمال تو بہت سارے ہیں، پھر اتنے سارے اعمال میں سے صرف 2 اعمال کا ذکر کیا، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال کی 2 قسمیں ہیں، اعمال جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہو، اعمال جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو۔ اعمال جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہو ان میں سے سب سے اہم نماز ہے، لہٰذا اس میں نماز کا ذکر کر دیا، اور اعمال جن کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہو تو وہ سب کے سب انفاق کے اندر شامل ہیں، لہٰذا اس کے لیے ينفقون کا ذکر کر دیا، تو ينفقون کے اندر وہ تمام آ گئے، تو گویا اس سے ہر قسم کے اعمال اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو آیت کا مفہوم یہ بنا کہ کامل متقین وہ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہو، اور جن کا ایمان بھی کامل ہو اور ان کے اعمال بھی کامل ہوں، تو وہ لوگ کامل متقین ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کمال تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔